अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तारिक मीर और आप देख रहे हैं मीर टाकिस। सकाफती हलकों की बहुत बड़ी खबर है कि मेगा स्टार आतिफ असलम को, पॉप स्टार आतिफ असलम को FBI ने यानी 58 मिलियन का नोटिस भेजा है। उनके अकाउंट्स जो है वो मुंजमद होने जा रहे हैं और अगर वो टैक्स एक महीने के अंदर अंदर जमा नहीं करवाते फिर उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये टैक्स पूरा किया जाएगा। FBI के पास जो है एविडेंस है और शवाहद हैं और उन्होंने पूरा एक प्रॉपर रिसर्च के साथ ये इस तरह से किया है। एक इत्तला ये है कि आतिफ असलम ने मास्टर टाइल जो गुजरांवाला से कंपनी है, आप और हम सब जानते हैं, उनसे सिर्फ एक फंक्शन के 2.5 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। और इसमें अगर 2.5 करोड़ में अगर उनके साउंड वाले जो इश्तियाक साउंड वाले जो कराची से पहुंचते हैं हर जगह जहां आतिफ असलम का फंक्शन होता है, 5 लाख रुपए मुबलग उनके और 3 जहाज़ की टिकटें, ये कुछ 8 से 10 लाख का होटल वगैरह का अगर बिल डाला जाए तो वो पड़ जाता है। तो 2.5 करोड़ रुपए आतिफ असलम ने मास्टर टाइल्स वालों से चार्ज किए थे। और आतिफ असलम अगर एवरेजली लाहौर में फंक्शन करते हैं तो उनकी फ़ीस जो है 60 लाख रुपए है। और अगर आतिफ असलम यही प्रोग्राम आतिफ असलम परफॉर्म करेंगे कराची में तो वो 85 लाख चार्ज करते हैं। और इसी तरह फिर साउंड के इश्तियाक साहब के पैसे भी। और आतिफ असलम पाकिस्तान के महंगे तरीन टीवी आर्टिस्ट भी हैं कि वो सिर्फ अगर कहीं मेहमान जाए यानी शादी में परफॉर्म नहीं करना, उनकी फ़ीस जो बता रहा हूँ वो कॉरपोरेट फंक्शन में यानी लाहौर के 60 लाख अगर चार्ज करते हैं तो वो कॉरपोरेट फंक्शंस के होते हैं। शादी ब्याह में चले जाते हैं, शादी में उन्हें थोड़ा महंगा, जैसे मास्टर टाइल्स वालों की शादी थी तो 2.5 करोड़ रुपया उन्होंने चार्ज किया। तो अगर मेहमान आतिफ असलम को बुलाना हो तो वो 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में ये रिवाज शाहरुख खान ने डाला था कि वो कहीं शादी ब्याह में अगर वो शिरकत करते हैं शाहरुख खान तो वो उसके पैसे चार्ज करते हैं। पाकिस्तान में कराची एक शादी में वो गेस्ट आए थे शाहरुख खान और उन्होंने सस्ते ज़मानों में 7 करोड़ रुपया चार्ज किया था। अगर हम आतिफ असलम की बात करें तो आतिफ असलम अगर किसी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जो टेलीविज़न के लिए शूट हो रहा हो उसके लिए अगर वो जज बनेंगे तो 25 लाख रुपए उन्हें जो है वो अदा करने पड़ते हैं। और आप देखिए कि 25 लाख तो असली जज की फ़ीस नहीं होती। अतर मनीला साहब की सैलरी शायद इतने बड़े फैसले वो सुना रहे हैं। ये आतिफ असलम साहब एक दिन के टेलीविज़न के एक दिन के जज बनने के 25 लाख वो चार्ज करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, इस चैनल में मीर टाकीज़ में आपको जो मालूमात हैं वो सारी रिसर्च बेस है। मैंने पाकिस्तान में जो प्रमोटर हैं और जो कोऑर्डिनेटर हैं और कॉरपोरेट्स जो फंक्शन बुक करते हैं उनसे बात करके, और मेरा अपना भी जो तजर्बा है वो 33 साल का शोबिस का तजर्बा है, तो ये जो फैक्ट्स और अदाद व शुमार आपको पेश किए जा रहे हैं वो इंतहाई क्रेडिबल हैं। तो मेरी गुजारिश है कि मैं इस व्लॉग में दूसरे जो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार वो क्या चार्ज करते हैं, उनकी फ़ीस क्या है और वो टैक्स कितना जमा करवाते हैं, ये सारा इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। आपसे दरख्वास्त है कि ये चैनल जिसका नाम मीर टाकीज़ है इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा और आपका एक रिश्ता बन जाए, बॉन्ड बन जाए और इस पर अपलोड की जाने वाली तमाम वीडियोस आप बासानी देख सकें। मैं आपको बता रहा था कि लाहौर में 60 और 8 लाख इश्तियाक साहब के 70 लाख रुपए में जनाब आतिफ असलम साहब नगमा सरा होते हैं। इसी तरह हमारे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान जिनकी फ़ीस उनके जो प्रमोटर हैं वो 55 लाख जो है डिमांड करते हैं। और इनके साउंड इंजीनियर या साउंड ऑपरेटर भी इश्तियाक हैं, वो 5 लाख चार्ज करते हैं और वो कराची से तशरीफ़ लाते हैं। और कराची में अगर राहत फ़तेह अली खान, क्योंकि वो लाहौर बेस आर्टिस्ट हैं,
ویسے تو وہ فیصل آباد بیس ان کا آبائی شہر جو ہے، لیکن لاہور میں وہ ایک عرصہ سے سیٹلڈ ہیں. اور کراچی میں اگر راحت فتح علی خان نغمہ سرا ہوتے ہیں تو وہ 70 سے 75 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں، اور ساتھ میں پورا ان کا گروپ جو ہے وہ 14 سے 15 لوگوں کا وہ ٹریول کرتے ہیں، لاہور سے کراچی پہنچتے ہیں. عابدہ پروین صاحبہ یعنی عاطف اسلم اور راحت فتح علی خان کے بعد جو مہنگے پاکستان کے آرٹسٹ ہیں ان میں شامل ہے عابدہ پروین صاحبہ اور علی ظفر. عابدہ پروین صاحبہ جو ہیں کیونکہ اسلام آباد بیس ہے، یہ 30 لاکھ روپیہ مبلغ 30 لاکھ روپیہ پنڈی جو شیخ رشید صاحب کا شہر ہے، اور پنڈی آج کل زبان زد عام ہے کیونکہ مولانا اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں، اپوزیشن جماعتیں تو ذرا ہم نوا ہیں، پیچھے ہیں، کورس میں ان کی آوازیں ہیں. آگے جو لیڈ سنگر ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی میں ہوگا پی ڈی ایم کا جو ہے احتجاج. شہر میں 30 لاکھ روپیہ عابدہ پروین صاحبہ چارج کرتی ہیں، اور اگر یہی فنکشن لاہور یا کراچی ہو تو عابدہ پروین صاحبہ کی فیس جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. 50 لاکھ 55 لاکھ وہ چارج کرتی ہیں. اور عابدہ پروین کے ساتھ ہی ان کی سٹپنی کا بھی ذکر ہو جائے، سنم ماروی 8 لاکھ روپیہ جو ہے وہ لاہور میں فنکشن کرنے کا لیتی ہیں. اسی طرح میشا شفیع بھی مہنگی آرٹسٹ ہے پاکستان میں، وہ 25 لاکھ روپیہ چارج کرتی ہیں اور کینیڈا سے تشریف لاتی ہیں نغمہ سرا ہونے کے لیے، اور گانے ان کے آپ نے سن رکھے ہیں جو وہ گاتی ہیں. بلال سعید ہیں، 12 لاکھ روپے ان کی فیس ہے. آئمہ بیگ کے 15 لاکھ فیس ہے، اور یہ کوئی واقف وغیرہ ہو، کوئی سفارش وغیرہ کوئی ادھر ادھر سے ڈلوا لیں جیسے پاکستانی سوسائٹی میں چلتی ہے تو یہ 1 آدھ لاکھ جو ہیں وہ کم کر دیتی ہیں، لیکن عموماً نہیں کرتی. شفقت امانت علی کی فیس جو ہے 25 لاکھ ہے، لیکن یہ منہ ملیزے والے آرٹسٹ ہیں، یہ بعض اوقات 15 لاکھ میں بھی لاہور میں فنکشن کر دیتے ہیں. گل پانا ایک آرٹسٹ ہے کے پی سے، بڑی خوبصورت فوٹوجینک، اور فوٹوجینک سے زیادہ وہ حقیقی بھی خوبصورت ہیں. ان کی فیس 15 لاکھ. اور ہماری سینئر آرٹسٹ جو اب ایکٹنگ بھی کر رہی ہیں، حدیقہ کیانی، اس میں وہ ایکٹنگ کر رہی ہیں، تو 15 لاکھ حدیقہ کیانی کی فیس ہے. اسی طرح کیوبی قرۃ العین بلوچ، ان کی 16 لاکھ فیس ہے. قرۃ العین بلوچ جن کا وہ او ایس ٹی مشہور ہوا تھا سرمد سلطان کھوسٹ کی جو سیریل تھی، وہ ہم سفر ہے، تو 16 لاکھ روپیہ ماشاءاللہ سے یہ وصول کر رہے ہیں. اب یہ ٹیکس کتنا دے رہے ہیں، یہ ایف بی آر کا کام ہے، اور حکومتی ویسے ایف بی آر سے پہلے تو یہ ان آرٹسٹوں کا کام ہے کہ جو اس پاکستان میں عرض پاکستان سے، پاک وطن سے پیسے کما رہے ہیں، اور انہیں ٹیکس بھی جمع کروانا چاہیے. تو فرحان سعید ہیں، وہ 12 لاکھ روپیہ ان کی فیس ہے. ساحر علی بگا 7 سے 8 لاکھ. علی سیٹھی، جگنو محسن اور نجم سیٹھی کے بیٹے جنہوں نے گانا باقاعدہ سیکھا ہے، وہ 8 سے 10 لاکھ روپے لاہور چارج کرتے ہیں. اور ابرار الحق صاحب پچھلی صدی کے، پچھلے ملینیم کے سٹار، وہ 8 سے 10 لاکھ. اور ان کا جو ہے وہ مناسب کے پروموٹر کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہ سوٹ کرتے ہیں، اور دینے والا جو ہے وہ چیخیں نہیں مارتا. 8 سے 10 لاکھ. جواد احمد بہت ہی بھلے مان سنگر ہیں، جو مجھے جو پروموٹرز نے بتایا کہ وہ 2 سے 3 لاکھ، بعض اوقات 2 بھی لے لیتے ہیں، 3 4، تو آسانی سے جواد احمد صاحب جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اور ایک جوڑی ہے رفاقت علی خان اور شراز اپل، پچھلے 5-6 سال میں کوک اسٹوڈیو میں سب سے زیادہ جو 2-4 گانے جو آگے آئے ہیں. کجا من کجا کو 145 ملین سے زیادہ ویوز ملے ہیں. تو یہ بھی بھلے مان سنگر ہیں. 3 سے 5 لاکھ روپیہ لاہور میں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر آسانی سے اویلیبل ہو جاتے ہیں. اور ان آرٹسٹوں میں اگر جو جنہیں لوگوں نے پسند کیا ہے، اور خاص طور پہ کوک اسٹوڈیو میں جن کے ویوز بہت آئے ہیں، مومنہ مفتحسن کمرشل پروگرام کے لیے، کانسرٹ کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہوتی. اچھا، یہ ساؤنڈ آپریٹر جو ہیں، یہ سائنس کیا ہے؟ اشتیاق ہیں، منا ہے اور ادریس ہیں. اب بتایا جاتا ہے کہ اشتیاق کے پاس جو ہے ایک ایسی مشین ہے
جس کی کاسٹ جو ہے 30 سے 35 لاکھ ہے، جس میں عاطف اسلم کی آواز جو ہے وہ زیادہ میلوڈیس ہو جاتی ہے۔ اور بات جو ہے ایف بی آر کو میں ذاتی طور پہ جو بتانا چاہتا ہوں کہ آر ڈی منچ جو اوورسیز سے گروپس پاکستان میں آتے ہیں، آر ڈی منچ کی فیس جو ہے 12 لاکھ ہے، آر ڈی بی سہارا 12 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں، سکھبیر صاحب جو ہے 25 لاکھ چارج کرتے ہیں اور وہ آئے رہتے ہیں، اور اصلی آر ڈی بی جو ہے وہ 18 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو کچھ دیے بغیر یہاں سے بہت سارے پیسے وہ لے لیتے ہیں۔ اور اب آخر پہ کرٹیکل نوٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے استاد نصرت فتح علی خان سے پوچھا کہ خان صاحب، استاد نصرت فتح علی خان نے جتنا گانا گایا اس سے زیادہ سنا ہے، تو آپ استاد نصرت فتح علی خان نے اپنی زندگی میں اور شعور میں اور دماغ سے سب سے سریلی میلوڈیس وائس جو ہے کون سی لیول کی؟ تو استاد نصرت فتح علی خان مجھے یاد ہے یہاں 84 سی ماڈل ٹاؤن میں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور باتیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے سریلی آواز جو میں نے سنی اور میرے شعور نے جو لیبل کی وہ مہدی حسن کی ہے، اور یہ بات بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جذباتی ہو گئے استاد نصرت فتح علی خان۔ اور دیکھیے کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اشتیاق ساؤنڈ والے نے مہدی حسن صاحب کو کبھی بھی اپنے ساؤنڈ کی سہولت بہم نہیں پہنچائی ہوگی، اور شاید 5 لاکھ روپے مہدی حسن صاحب نے کبھی چارج بھی نہیں کیا ہوگا جتنا اشتیاق صاحب صرف ساؤنڈ آپریٹ کرنے کا کر رہے ہیں اس ملک میں۔ لیکن مہدی حسن کا سر جو ہے سر چڑھ کر بولا ہے، اور استاد نصرت فتح علی خان نے انہیں دنیا کی میلوڈیس وائس قرار دیا، اور لتا منگیشکر نے مہدی حسن کے لیے کہا تھا کہ ان کے گلے میں، یعنی مہدی حسن، شری مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتے ہیں۔ تو کرٹیکل نوٹ آج کا یہ ہے کہ اشتیاق ساؤنڈ آپریٹر یا ساؤنڈ انجینئر جو بھی وہ اپنے لیے کہتے ہیں، وہ جتنے بھی بڑے سائنسدان ہوتے ہوں گے وہ کسی بھی سنگر کو مہدی حسن وہ نہیں بنا سکتے۔ مہدی حسن پیدا ہوتا ہے اور محنت سے بنتا ہے۔ تھینک یو۔